اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اس حالت میں کہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو کچھ سامان دے دو، وسعت والے کو اس کی حیثیت کے مطابق اس پر واجب ہے، اور جو تنگ دست ہیں اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اس پر واجب ہے۔ بھلے طریقے سے ان کو کچھ سامان دے دو، نیکی کرنے والوں کے اوپر یہ بات لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، لیکن ان کا مہر متعین ہو چکا تھا، تو طلاق کے بعد آدھا مہر ان کو دینا ضروری ہے، الا یہ کہ وہ خود عورت ہی معاف کر دے یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گروہ ہے یعنی مرد ہی معاف کر دے، اور یہ بات کہ معاف کرنا یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولو، یقیناً اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے وہ ساری چیزوں کو جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 اور آیت نمبر 237 آپ حضرات کے سامنے اس کی تلاوت ہوئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے طلاق ہی کے مسائل بیان کیے ہیں، اور طلاق کے مسلسل مسائل جو ہے چل رہے ہیں۔ طلاق ہی کے تعلق سے مسئلہ جو ہے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آیا۔ اسی طریقے سے طلاق دینے کے بعد عدت کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ گزشتہ تفسیر کے اندر ہمارے سامنے آئے، اور طلاق دینے کے بعد بچوں کے دودھ پلانے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی مسائل جو ہے ہمارے سامنے آئے۔ یعنی طلاق سے لگ کر جو مسائل ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کو بالکل واضح انداز میں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان دو آیتوں کے اندر بھی طلاق ہی کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہیں وہ عورتیں 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک عورت طلاق جس کو دی گئی ہے یا تو وہ ہوگی جس کا مہر نکاح کے وقت میں متعین ہو چکا ہے، اور میاں بیوی کا آپس میں دونوں کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ خلوت صحیحہ کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی ایک جگہ پر جمع ہوں کہ ان دونوں کے جمع ہونے میں اور صحبت کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ تو طلاق دی ہوئی ایک عورت وہ ہے جس کا مہر متعین ہو چکا ہے اور دونوں میاں بیوی کی آپس میں ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ تو طلاق دینے کے بعد پورا مہر دینا
واجب ہے۔ بعض لوگ نکاح کے وقت میں آدھا مہر رکھتے ہیں کہ آدھا بعد میں دیں گے، اور دونوں میاں بیوی کی آپس میں ملاقات بھی ہو گئی ہے لیکن طلاق کا معاملہ ہو گیا تو پورا مہر دینا اس مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ عورت کو جو ہے پورا مہر دے دے۔ اور یہ حکم اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر بیان کیا ہے، ان 2 آیتوں کے اندر نہیں ہے۔ دوسرا حکم ہے، دوسری عورت ہے جس کو طلاق دی گئی ہے، وہ ہے جس کا مہر متعین نہیں ہوا نکاح کے وقت میں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نکاح کے وقت مہر کا متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نکاح کے وقت اصل جو ہے ایجاب اور قبول ہے۔ ہاں، نکاح کے لیے مہر ضروری ہے، لیکن نکاح کے وقت مہر متعین کرنا یہ ضروری نہیں، بعد میں بھی مہر متعین کیا جا سکتا ہے اور دیا جا سکتا ہے۔ تو دوسری عورت وہ ہے کہ جس کا نکاح کے وقت مہر متعین نہیں ہوا، لیکن نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوئی، خلوت صحیحہ ہوئی، آپس میں دونوں ملے، لیکن طلاق ہو گئی، اس کو مہر مثل دینا واجب ہے۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر اس عورت کے خاندان میں رشتہ دار میں جو مہر چل رہی ہے، پہلے سے رواج پڑ گیا ہے کہ بھئی 5,000 ہی دیتے ہیں، بھئی 10,000 ہی دیتے ہیں، تو وہ مہر دینا اس مرد کے لیے واجب ہے۔ کب؟ جب نکاح کے وقت مہر متعین نہ ہوئی ہو اور آپس میں میاں بیوی کی ملاقات ہو چکی ہو اور طلاق ہو گئی ہو، تو اس کو مہر مثل دینا واجب ہے۔ یہ 2 صورتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں بیان کیا ہے، اور ان 2 آیتوں کے اندر دوسری 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق دیتے ہو اس حالت میں کہ تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی خلوت بھی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے اور مہر بھی متعین نہیں ہوا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہو، صرف نکاح ہوا ہے، تو اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، اس مرد کے اوپر طلاق دینے کے بعد کچھ سامان دے دینا ضروری ہے۔ اب کتنا سامان، یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی اللہ رب العزت نے کہ کتنا سامان دیا جائے، علماء مفسرین نے اس کی الگ الگ وضاحت کی ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ یہ دینا واجب ہے۔ جو اللہ رب العزت نے کہا چاہے مہر متعین نہیں ہوا، دونوں میاں بیوی کی آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن طلاق ہو گئی ہے، تو مرد کے اوپر ضروری ہے کہ اس عورت کو کچھ نہ کچھ سامان دے دے۔ کتنا سامان دے، یہاں پر اس کی وضاحت نہیں ہے، علماء مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اس کو ایک ایسا جوڑا دے دیا جائے جس کے اندر 4 کپڑے ہو، ایک اوڑھنی ہو، اور ایک جو ہے کرتی ہو، نیچے پائجامہ ہو، اور تیسرا چوتھا جو ہے ایک ایسی چادر ہو جو اس کے سر سے لے کر پیر تک اس کو ڈھانک دیں، جس کو ہماری زبان میں کہا جائے گا برقع۔ اس کو اسے 4 کپڑے دے دیے جائے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، اس کو کچھ سامان دے دو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مرد جو سامان دے گا وہ عورت کی حیثیت دیکھ کر نہیں دے گا کہ عورت تو مالدار تھی، اس کو جو ہے 4 کپڑے دے دینا، یہ تو چھوٹی سی بات ہوئی، معمولی سی بات ہوئی، بھئی مالدار ہے تو اس کو ڈھیر سارا سامان دو، نہیں، بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے مرد کے اوپر چھوڑ دیا علی الموسع قدرہ، کہ جس کی جیسی وسعت ہے، اگر اللہ رب العزت نے مالی وسعت جو ہے زیادہ دی ہے، اس کا ہاتھ جو ہے اللہ رب العزت نے زیادہ کھول رکھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اچھا سے اچھا کپڑا اس کو دے، اچھا سے اچھا اس کو سامان دے۔ پھر آگے فرمایا وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ، کہ اگر مالی حیثیت اتنی زیادہ نہیں ہے، ہاتھ اتنا مضبوط نہیں ہے مالی اعتبار سے، تو مختصر جو اس کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اس عورت کو دے دے۔ اللہ فرماتے متاعًا بالمعروف،
کہ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے اس کو سامان دے دیا جائے۔ حقاً علی المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اوپر یہ لازم ہے۔ جو لوگ لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ان کو نیکی معلوم ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ نیکی کر لینی چاہیے۔ بے نکاح جو ہے ہوا تھا، چاہے اس وقت مہر متعین نہیں ہوئی تھی، آپس میں دونوں میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک نکاح کا معاملہ تو جڑا تھا، ایک میاں بیوی کا ایک جو ہے رشتہ تو بندھا تھا۔ اس بندھن کو دیکھتے ہوئے اس مرد کے اوپر، نیکی کرنے والے کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو کیا کریں؟ فائدہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے بلکہ فائدہ پہنچائے۔ تو اس عورت کو جو ہے یہ فائدہ پہنچائے کہ ہم اس کو کچھ سامان دے دیں، کپڑے دے دیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عورت اپنے گھر میں جیسا کپڑا پہنتی ہے ویسا کپڑا اس کو لا کر دیا جائے، یہ اس کے ساتھ احسان ہوگا، یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت چوتھی صورت بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی دو صورتیں بیان فرمائیں، تیسری صورت اس آیت میں بیان فرمائی، اور چوتھی صورت جو ہے آخری آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق اس حالت میں دے رہے ہو کہ اس کے چھونے سے پہلے تم نے ان کو طلاق دے دی، لیکن اس کا نکاح میں مہر متعین ہو چکا تھا، مہر کیا ہو چکا تھا؟ متعین ہو چکا تھا کہ 30,000 دیں گے یا 10,000 دیں گے یا 50,000 دیں گے یا اتنا دیں گے، مہر متعین ہو چکا تھا، لیکن میاں بیوی کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، آپس میں دونوں کی خلوت نہیں ہوئی، دونوں آپس میں جمع نہیں ہوئے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فنصف ما فرضتم، آدھا مہر دینا طلاق کے وقت واجب ہے۔ نکاح کے وقت میں جو ہے مہر متعین ہو چکا تھا، لیکن میاں بیوی کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی اور پھر بعد میں طلاق ہو گئی، تو مرد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ آدھا مہر دے جو نکاح کے وقت متعین ہوا تھا۔ اگر 30 متعین ہوئے تھے تو 15 دے دے، اور اگر 10 متعین ہوئے تھے تو 5 دے دے۔ آگے اللہ رب العزت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، الا ان يعفون ان يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح، ہاں مگر یہ کہ وہ عورت خود ہی معاف کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے، وہ عورت کیا کر دے؟ خود ہی معاف کر دے، یا پہلے سے نکاح کے وقت میں مہر دے چکے ہیں تو اس نے آدھی مہر جو ہے شوہر کو واپس کر دی کہ آپ یہ لے لو مجھے نہیں چاہیے، آدھی مہر تو پہلے سے اس کی ہے ہی، کیونکہ آدھی مہر جو ہے معاف کرائی گئی ہے، تو وہ عورت خود ہی معاف کر دیں کہ یہ پوری مہر لے لو یا آدھی مہر لے لو، آدھی میں رکھ لیتی ہوں۔ یا ان يعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرو ہے، یعنی مرد چاہے تو اپنی بیوی کو جو ہے طلاق دے سکتا ہے، مرد نہ چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، یعنی یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ بنتا ہے اور یہ جو گانٹھ بند رہی ہے، یہ گانٹھ کو توڑنا یہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ طلاق دینا، اللہ رب العزت نے طلاق کا جو اتھارٹی دی ہے وہ مرد کو دی ہے، تو اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گروہ ہے، نکاح کی گانٹھ جس کے ہاتھ میں کھولنے کی، وہ کون ہے؟ وہ ہے مرد۔ تو اگر وہ خود ہی مرد معاف کر دے تو یہ تو جو ہے کیا ہو گیا؟ سونے پر سہاگا، کہ اگر وہ خود مرد جو ہے معاف کر دے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اور یہ جو معاف کرنے کا معاملہ ہے کہ عورت معاف کر دے یا مرد معاف کر دے، اقرب للتقویٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تقوی سے بالکل قریب تر ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ مرد اگر نکاح کے وقت جو ہے پورا مہر اس کو دے دیا ہے اور بعد میں طلاق ہو گئی ہے، تو اس مرد کو چاہیے کہ وہ مہر جو ہے واپس نہ لے۔ اور اگر نکاح کے وقت میں مہر نہیں دی ہے لیکن مہر متعین ہو گئی ہے، نکاح کے وقت میں نہیں دی ہے، متعین ہو گئی ہے، تو مرد کو چاہیے کہ پوری مہر جو ہے اس جو ہے عورت کو دے دے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اقرب للتقویٰ، کہ یہ تقوی سے بہت قریب ہے۔
اور آگے اللہ ارشاد فرماتے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو اسلام دیا ہے بڑا پیارا اسلام ہے، بڑے پیارے طریقے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. طلاق کو لے کر ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے طلاق کو اتنا آسان بنایا ہے کہ طلاق کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ بھئی کسی میاں بیوی کے آپس میں درمیان نہیں بن رہی ہے تو اللہ رب العزت نے آسانی کے ساتھ طلاق کا معاملہ رکھا ہے، وہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا نہ بھولو، احسان کا معاملہ کرنا نہ بھولو. یعنی جو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دونوں میاں بیوی کی آپس میں خلوت نہیں ہوئی ہے لیکن نکاح کے وقت مہر متعین ہو چکا ہے اور آدھا مہر اس کو مرد کو دینا واجب ہے، تو یہ ایک معاملہ ہے ایک مرد کا ایک عورت سے جس کو کہتے ہیں احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، کہ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جو ہے آپس میں جو ہے مارم ماری نہیں، نہ بیوی شوہر کو مار رہی ہے نہ شوہر بیوی کو مار رہا ہے، بلکہ آسانی کے ساتھ جو ہے کچھ لے دے کر ان کو چھوٹا کر دیا جائے. جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے نبی سے بڑی پیارے انداز میں مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے اپنے شوہر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے کے اندر اضافے کی درخواست کی تھی کہ یا نبی اللہ آپ جو ہمیں خرچہ دیتے ہیں روزانہ یا مہینے بھر، اس خرچے کے اندر آپ اضافہ فرما دیں، اس خرچے کے اندر کیا کر دیں؟ اضافہ کر دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بڑی ناراضگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عورتوں سے 1 مہینے تک جو ہے ان کے پاس نہیں آئے تھے، دور رہے تھے. پھر اللہ نے جب قرآن کریم کے اندر یہ آیت اتاری کہ اے نبی جی تم اپنی عورتوں سے یہ بات بالکل صاف صاف کہہ دو کہ اگر ان کو دنیا چاہیے تو ہم ان کو دنیا دے کر یعنی مال دے کر آسانی کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں، بھلے طریقے کے ساتھ. اور اگر ان کو دنیا نہیں چاہیے بلکہ آخرت چاہیے تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی خرچے کے اوپر راضی رہیں جو ان کو دیا جا رہا. تو کیا بات بیان فرمائی کہ بھلے طریقے کے ساتھ ان کو دے کر چھوٹا کر دو. جیسے قرآن کریم میں پچھلی آیتوں کے اندر یہ بات آئی طلاق کو لے کر کہ اگر آدمی جو ہے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے اور اب بیوی اس کے گھر پر بیٹھ گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ اس کو واپس اپنے نکاح میں نہیں لا رہا ہے تو کیوں جو ہے اس کی زندگی برباد کر رہا ہے، بلکہ اس کو جو ہے کچھ لے دے کر معاملہ ختم کر کے اس کو آزاد کر دے تاکہ وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے. اب اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولو، معاملے اچھے کرتے رہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ رب العزت وہ ساری باتیں دیکھ رہا ہے جس کو تم کر رہے ہو. کون اچھا معاملہ کرتا ہے، کون اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں. کسی انسان کو معلوم ہو نہ ہو، گھر والوں کو معلوم ہو نہ ہو کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا رشتہ ہے، خرچے کو لے کر یا پھر اور معاملے میں کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن باری تعالیٰ تو کیا دیکھ رہے ہیں. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت ساری باتیں دیکھ رہے ہیں جس کو تم کر رہے ہو. تو یہ چند مسائل جو ہیں نکاح کے بعد مہر کو لے کر اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ